آج ہم یسوع کی زندگی کے ایک اہم پہلو اور اس کے دور رس اثرات کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، مسیحیت میں قربانی کی اہمیت۔ اس تصور کو سمجھنا یسوع کے پیغام کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا کر سکتا ہے اور ہمارے ایمان کو بدل سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قربانی کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں، اور یہ غلط فہمیاں ہمیں یسوع کی تعلیمات کے حقیقی جوہر سے بھٹکا سکتی ہے۔ ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ قربانی صرف عظیم بہادری کے کاموں کے بارے میں ہے۔ ہم اکثر قربانی کو ایک ایسی چیز کے طور پر سوچتے ہیں جو صرف غیر معمولی حالات پر لاگو ہوتا ہے، جیسے کسی اور کے لیے اپنی جان دینا۔ لیکن کیا واقعی قربانی یہی ہے؟ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ قربانی صرف کسی چیز کو ترک کرنے کے بارے میں ہے، جیسے پیسہ آمادی مال۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی جسمانی چیز کو ترک نہیں کر رہے ہیں تو ہم واقعی قربانی نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی کے غیر محسوس پہلوؤں کا کیا ہوگا، جیسے ہمارا وقت، توانائی اور تعلقات؟ کیا یہ قربانیاں بھی شمار نہیں ہوتی؟ بعض اوقات ہم ایک بار کے واقعہ کے لیے قربانی بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک بار جب ہم نے ایک بڑی قربانی دی ہے، ہم کر چکے ہیں۔ ہم نے باکس کو نشان زد کیا ہے اور ہم اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قربانی ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے۔ یہ ایک طرز زندگی ہے، ایک ذہنیت جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کو گھیرے ہوئے ہے۔ مزید یہ کہ ہم اکثر ان قربانیوں کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں جو یسوع نے اپنی پوری زندگی میں کی۔ ہم صرف اس کی مصلوبیت پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، لیکن اس نے اپنی وزارت کے دوران روزانہ کی جانے والی قربانیوں کا کیا ہوگا؟ اس نے اپنے شاگردوں کے لیے، پسماندہ لوگوں کے لیے اور مملکت خداداد کو پھیلانے کے لیے کیا قربانیاں دیں؟ آئیے قربانی کے بارے میں یسوع کی تعلیمات پر گہری نظر ڈالیں۔ لوقا 9:23-24 میں یسوع کہتے ہیں، جو کوئی میرا شاگرد بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ سے انکار کرے اور روزانہ اپنی صلیب اٹھائے اور میری پیروی کرے۔ کیونکہ جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ یہاں یسوع کہہ رہا ہے کہ قربانی صرف عظیم اعمال کے بارے میں نہیں ہے، یہ روزانہ کے انتخاب کے بارے میں ہے جو ہم اس کی پیروی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم یسوع کی قربانی کو اس کے معجزات کے ذریعے عمل میں بھی دیکھتے ہیں۔ یوحنا 6 میں یسوع 5000 کو صرف 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ کھلاتا ہے۔ یہ معجزہ صرف لوگوں کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے بارے میں نہیں تھا، یہ اس قربانی کو ظاہر کرنے کے بارے میں تھا جو خدا ہمارے لیے ہر روز کرتا ہے۔ پھر یقیناً حتمی قربانی ہے صلیب۔ یسوع کی مصلوبیت صرف ایک بار کا واقعہ نہیں تھا، یہ زندگی بھر کی قربانی کی انتہا تھی۔ یہ انسانیت کے لیے خدا کی محبت کا حتمی اظہار تھا، اور اس نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن صلیب پر بالکل کیا بدلا؟ مومنوں کے لیے یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ صلیب پر یسوع نے ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے لی، جس سے ہمیں خدا کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ ایک قربانی تھی جس نے گناہ اور موت کی طاقت کو توڑا، ہمیں مسیح میں نئی زندگی دی۔ صلیب صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ سانس لینے والی حقیقت ہے جو آج ہماری زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمارا ایمان صرف اس بات پر نہیں ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ہے کہ ہم کیسے رہتے ہیں۔ یہ روزانہ کی قربانیوں کے بارے میں ہے جو ہم یسوع کی پیروی کرنے، دوسروں سے محبت کرنے اور خدا کی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے کرتے ہیں۔ آخر میں قربانی یسوع کی زندگی اور پیغام کے مرکز میں ہے۔ یہ صرف عظیم اعمال، امادی املاک کے بارے میں نہیں ہے، یہ روزانہ کے انتخاب کے بارے میں ہے جو ہم اس کی پیروی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لہذا آئیے اس بات پر غور کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں کہ ہمارے لیے قربانی کا کیا مطلب ہے۔ ہم کس چیز کو تھامے ہوئے ہیں جو ہمیں مکمل طور پر خدا کے حوالے کرنے سے روک رہا ہے؟ قربانی آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ذیل میں تبصرے میں اپنے خیالات کا اشتراک کریں، اور اگر آپ عقیدے اور مسیحیت سے متعلق مزید موضوعات کو دریافت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میری دیگر ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔